السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم لائے ہیں آپ کے لیے نیو اردو سٹوری، تو جلدی سے پڑھیں، ویڈیو کو لائک کریں اینڈ شیئر کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کامنٹ میں کیجیے گا۔ شکریہ۔ مجھے احسان حیدر پر FIR کٹوانی ہے۔ مرجان کی بات پر سامنے بیٹھے انسپیکٹر کو جھٹکا لگا۔ اس کے برابر بیٹھا اپنا دوست کو دیکھا جو لب کچلے مسکان چھپا رہا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ انسپیکٹر کے بجائے اس کے دوست نے پوچھا تو مرجان پھٹ پڑی۔ نفرت ہے مجھے اس لفنگے آدمی سے۔ میرا بھائی میری زبردستی سے شادی کروانا چاہتا ہے۔ وہ غلط تو نہیں تھی، مگر مقابل کا چہرہ ہنسی روکنے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اب لکھیں رپورٹ۔ وہ بزد تھی تو انسپیکٹر نے اپنے دوست کی جانب بھویں چکائے دیکھا۔ بتائیں کمشنر یزدان حیدر، فیصلہ آپ کا ہوگا۔ اس انکشاف پر مرجان کے وجود میں کرن دوڑا، اٹھ کر لرزتی ٹانگوں سے بھاگنے لگی تھی کہ یزدان کے سرد الفاظ پر قدم رکے۔ رپورٹ میں یہ لکھنا ہے کہ یزدان حیدر نے شادی سے پہلے اپنی ہونے والی بیوی کا کڈنیپ کر لیا۔ یزدان تم کہاں رہ گئے ہو؟ تم سے میں نے کہا بھی تھا کہ یہ میرے گھر کا فنکشن ہے اور تمہیں ہر حال میں یہاں موجود ہونا ہے، مگر تم تو ہمیشہ اپنی ہی کرتے ہو۔ مجال ہے جو کبھی میری بات سن بھی لیا کرو۔ ہاں کمشنر یزدان حیدر کے پاس ہمارے لیے وقت ہی کہاں ہے؟ اس کے فون اٹھانے پر جلدی جلدی بولتا ہوا اذان سامنے سے تپا ہوا تھا، جسے سنتے ہوئے یزدان حیدر نے بے اختیار اپنی آنکھیں میچ کر کھولی۔ اپنے 3 پیس سوٹ کی کفلنگ لگاتا ہوا وہ گہرا سانس بھر گیا تھا۔ اذان، جب تم ایسے بات کرتے ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم میری محبوبہ ہو جو مجھ سے ہر وقت روٹھی رہتی ہے۔ ارے یار، آ جاؤں گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ فنکشن تو ویسے بھی 9 بجے اسٹارٹ ہونا ہے اور ابھی صرف 8:30 ہی ہوئے ہیں۔ لب دبا کر اسے چھیڑنے کے انداز میں بولتا ہوا وہ اس کی اچھے سے واٹ لگا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف سے اذان تو اس کی بات پر بھڑک اٹھا تھا۔ ہاں کمشنر یزدان حیدر، آنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ آدھے گھنٹے میں یہاں پہنچتے پہنچتے تمہیں ایک اور کیس مل جائے گا اور پھر تم وہیں کے ہو کر رہ جاؤ گے۔ تمہیں ضرورت کیا ہے میرے نکاح کے فنکشن میں یہاں آنے کی؟ میں تمہارا کچھ لگتا تھوڑی ہوں۔ تم ایسا کرو کہ آؤ ہی مت۔ تمہیں یہاں آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بڑھک کر کہتا ہوا اذان دوسری جانب سے موبائل کال کاٹ چکا تھا، جبکہ یزدان حیدر کا ابھرنے والا کہا بے ساختہ تھا۔ اوہ خدا، اب اسے بھی جا کر منانا پڑے گا۔ سچ میں یہ تو میری روٹھی ہوئی محبوبہ ہی ہو کر رہ گیا ہے۔ لبوں پر مسکراہٹ کے لیے بڑبڑا کر کہتا ہوا وہ اپنا سر جھٹکتے ہوئے ایک نظر شیشے میں نظر آتے اپنے عکس پر ڈالتے ہوئے اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھا چکا تھا۔ ہاں، اسے وقت سے اذان جتوئی کے پاس پہنچنا تھا، نہیں تو کمشنر ہوتے ہوئے بھی آج اسے اذان جتوئی سے قتل ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا تھا۔ بیزار سا وہ اذان جتوئی کے گھر میں داخل ہوا ہی تھا کہ غلطی سے مردان خانے کے بجائے زنان حصے کی جانب آ چکا تھا، مگر سامنے یہ خواتین کی جھرمٹ کو دیکھ کر بے اختیار اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تبھی ماتھے کو 2 انگلیوں سے چھو کر پیچھے جانے کے لیے مڑا ہی تھا جب تمام عورتیں اور لڑکیاں اسے دیکھ کر ششدر سی ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگی، جن کی آواز اتنی تو تھی کہ اس کے کانوں تک پہنچ سکے۔ ارے یہ کون آ گیا یہاں پر؟ وہ چھوڑو، یہ دیکھو کتنا ہینڈسم ہے۔ ایک لڑکی نے نہایت ہی بے باکی سے اس کی پرسنالٹی پر تبصرہ کیا تھا، جبکہ دوسری نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ہے کون؟ کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ تیسری نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا تھا، تبھی گویا ہوئی، جبکہ ان کے اس تبصرے پر یزدان حیدر کے کان پہ ساختہ سرخ ہوئے تھے۔ کیوں یوں بھی کسی کے وجود پر تبصرہ کر سکتا تھا کوئی؟ بے اختیار اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ اپنے بھاری مضبوط قدم لیے جلدی جلدی باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ابھی وہ مین گیٹ کی طرف پہنچا ہی تھا جب عجلت میں اندر داخل ہوتی ہوئی ایک حسین دوشیزہ اسے ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دھڑام سے نیچے گرتی، بے ساختہ اسے کلائی سے تھام کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے وہ اس کے کندھے کے گرد اپنے ہاتھ کو حائل کر چکا تھا۔ خسالی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت ابھری، دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ چوٹ لگنے کے خیال سے ہی اپنی سانسیں روک چکی تھی۔ جب یزدان حیدر اس کی بڑی بڑی غزالی آنکھوں میں کھو کر کچھ پل کے لیے حقیقتاً سانس لینا بھول چکا تھا۔ کوئی اس قدر بھی خوبصورت ہو سکتا تھا؟ سرخ و سفید رنگت جو خوف سے مزید سفید ہو رہی تھی، جبکہ ناک میں پہنی ہوئی ہیرے کی لونگ پر اس کا دل آ اٹکا۔ گلابی پنکھڑیوں کے سے لب یزدان حیدر کا چین و اقرار پوری طرح سے لوٹ چکے تھے، جبکہ اس نازک موم سی گڑیا کو اپنے آغوش میں بھرتے ہوئے بے ساختہ اسے مزید چھونے کی خواہش نے سر توڑ کوششیں کی تھی، جسے وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے گرد سے ہٹاتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہو چکا تھا۔ آپ ٹھیک ہے؟ نرمی سے بولتے ہوئے وہ اسے سکتے سے باہر آنے کا باعث بنا تھا۔ آپ کو دکھائی نہیں دیتا؟ ابھی میں گر جاتی، مجھے چوٹ لگ جاتی، میں اتنی تیاری پوری طرح سے برباد ہو جاتی۔ ایک تو نہ جانے بھیا کو کیا سوجی تھی جو مجھے پارلر بھیج دیا، پتہ بھی ہے مجھے یہ اتنا سب کچھ نہیں اٹھا سکتی، مگر نہیں، انہوں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے مجھے ایک گڑیا بنانے کی، اور اوپر سے زنان خانے میں ایک مرد گھسا ہوا ہے،
اوف میرے خدا، آج کے دن میں کیا کیا دیکھنا پڑ رہا ہے مجھے، جھنجھلاہٹ سے بڑبڑاتے ہوئے وہ ایک ہاتھ جھلائے ہوئے اس کے سامنے کڑی نظروں سے اسے گھور رہی تھی، جو خفت سے اپنی گردن کو گھجاتے ہوئے یہاں وہاں دیکھ کر اپنے خط کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر جو وہ اس کے خیالات جان لیتی تو یہ ہٹلر کی نانی اس کا سر ہی پھاڑ دیتی۔ دیکھیں، میں غلطی سے یہاں آ گیا، میرا مقصد یہاں آنے کا ہرگز بھی نہیں تھا، مگر میں یہاں پہلی مرتبہ آ رہا ہوں تو مجھے معلوم نہیں ہوا کہ مردان خانہ کس طرف ہے۔ مصلحت بولتے ہوئے وہ ادھر ادھر دیکھتے وہاں سے نکلنے کی تلاش کر رہا تھا، مگر پورے دروازے کے درمیان میں ہی وہ ٹھہری ہوئی تھی کہ جہاں سے بھی وہ گزرتا لازمی اسے ٹکراتا، اور وہ جھانسی کی رانی اس پر مزید چڑھ دوڑی، اس لیے خاموشی سے ٹہرتے ہوئے اسے ایک طرف ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ تم یہاں پہلی مرتبہ آئے ہو تو کیا تم روز یہاں آنا چاہتے ہو؟ دیکھو مسٹر، غلطی سے یہاں پر آ تو گئے، مگر آنکھیں ہیں کہ بٹن، اور مجھے اتنی زور سے ٹکر ماری، دیکھو میرا ماتھا پوری طرح سے سرخ ہو رہا ہے۔ جھنجھلا کر بولتے ہوئے وہ ایک انگلی سے اپنے ماتھے کی جانب اشارہ کر چکی تھی جو سچ میں سرخ ہو رہا تھا۔ شرمندگی سے اپنا گلا کھنگار کر اس نے ایک مرتبہ پھر وہاں سے نکلنے کی کوشش کی تھی، جس پر وہ اپنے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا کر لڑاکا عورتوں کی طرح اسے گھور گئی۔ بجائے مجھے سوری کرنے کے آپ یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو ذرا سا بھی احساس ہے؟ اور کس نے کہا ہے آپ سے یوں باڈی بلڈر کی طرح بن کر گھومنے کے لیے؟ نارمل انسانوں کی طرح نہیں رہ سکتے آپ کہ اگر کوئی اگلا بندہ ٹکرا جائے تو کم از کم زندہ تو بچے۔ یہ تو میں تھی جو بچ گئی، کوئی اور ہوتی تو آپ جیسے پتھر سے ٹکرانے کے بعد نہ جانے اس کا کیا حال ہوتا۔ بڑبڑا کر کہتے ہوئے وہ گھور کر اسے دیکھ رہی تھی، جب اب کی مرتبہ احسان حیدر نے بھی اس کی نگاہیں چرانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے سامنے جم کر کھڑے ہوتے ہوئے دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈال چکا تھا۔ ایک آپ ہی ہیں جو مجھ سے ٹکرانے کے بعد زندہ بچ سکتی ہیں۔ خیر سے اب آپ ٹھیک ہیں تو کیا مجھے جانے کا راستہ دیں گی، یا پھر مزید یہاں مجھے ٹھہرا کر اپنا اور میرا وقت ضائع کرنا آپ کے لیے ضروری ہے؟ شوق لہجے میں بولتے ہوئے وہ اپنی نگاہوں کو اس کے حسین مومی چہرے سے ٹھکائے ہوئے تھا۔ آپ ایک انگلی اٹھا کر غصے سے کہتی ابھی وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی جب کسی نے یزدان حیدر کے پیچھے سے برآمد ہوتے ہوئے اسے کلائی سے تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ مرجان، تم سے کتنی مرتبہ کہا ہے اپنے غصے کو قابو میں رکھا کرو، ہر کسی پر چڑھ دوڑنے کے لیے تیار رہتی ہو، کہاں تھی تم؟ جھنجھلاہٹ بھری آواز یزدان حیدر کے پیچھے سے ابھری تھی، جبکہ کلائی تھام کر اسے کھینچنے پر بے ساختہ مرجان کا کندھا یزدان حیدر کے کندھے سے ٹکراتے اس کے دل میں ہلچل مچانے کا باعث بنا۔ ان دونوں کی بات ادھوری رہ گئی تھی، اور وہ جو کوئی بھی عورت اس سے بات کر رہی تھی مرجان کو ایک جھٹکے سے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ اندر کی جانب لے کر بڑھ گئی۔ کچھ دیر مزید وہاں رک کر مرجان کے غائب ہوتے وجود کو تکتے ہوئے وہ اپنا سر جھٹکنے آگے کی جانب بڑھ گیا۔ انٹرسٹنگ، دھیمی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر مرجان کے سراپے کو سوچ کر ہی ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکال کر کال ملاتے ہوئے وہ کان سے لگا چکا تھا۔ کب سے تمہارے گھر میں موجود ہوں، مجھے تو مردان خانے کا راستہ بھی نہیں مل رہا، اور کوئی یہاں پر ہے بھی نہیں جس سے میں راستے کا پوچھوں۔ شرافت سے یہاں آ کر مجھے بتا دو، نہیں تو میں یہیں سے الٹے پیر واپس لوٹ جاؤں گا۔ پھر مجھ سے مت کہنا کہ یزدان حیدر تمہاری پرواہ نہیں کرتا۔ سر سے لہجے میں بولتے ہوئے وہ بغیر اس کی بات سنے موبائل کاٹ چکا تھا، جبکہ دوسری جانب اذان بکھلاتے ہوئے اپنے قدم مین گیٹ کی جانب بڑھائے۔ ایک تو یہ یزدان حیدر بھی نہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا ہے، مجالے جو کبھی انسان بن کر بات بھی کر لے، ہر وقت سرخ مرچیں چباتا رہتا ہے، کمشنر بن کر کچھ زیادہ ہی سخت مزاج ہو گیا ہے۔ سنجیدگی سے بڑبڑاتے ہوئے وہ سامنے ٹھہرے ہوئے یزدان حیدر کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ شکر تھا کہ وہ وقت پر یہاں آ پہنچا تھا، اگر جو ایسا نہیں ہوتا تو اذان نے اسے کچا نکل لینے کے بارے میں سوچ رکھا تھا۔ اذان، کیا ہوا ہے؟ تم کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہو، اگر کوئی بات ہے تو تم مجھ سے کہہ سکتے ہو۔ پورے فنکشن میں اذان کچھ سنجیدگی سے بیٹھا ہوا تھا، تبھی بے ساختہ یزدان حیدر نے اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے اسے کہا۔ نہیں تو اذان جتوئی اور وہ بھی خاموش رہ سکے، ایسا تو ہونا ممکن نہیں تھا۔ فنکشن کے بعد مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے یزدان، دھیمی آواز میں اس کے قریب جھک کر کہتے ہوئے وہ اسے مزید سنجیدہ ہونے پر مجبور کر گیا تھا۔ آخر ایسی بھی کون سی بات تھی جس پر اذان جتوئی اس قدر سنجیدہ تھا؟ ضرور یہ مسئلہ کوئی سنجیدہ تھا۔ تبھی کچھ سوچ کر اپنا سر اس کی بات میں ہلاتے ہوئے وہ ادھر ادھر ہوتے شور شرابے کو دیکھ گیا تھا۔ خاموشی کا عادی اذان حیدر فون کال کا بہانہ کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مین گیٹ پر رک کر موبائل نکال کر وہ کچھ ضروری کال کرتے ہوئے وہیں پر ہی رک چکا تھا۔ کم از کم کچھ وقت کے لیے ہی صحیح اس شور شرابے سے نجات تو مل چکی تھی۔ ابھی وہ موبائل فون کان سے لگائے ہوئے پلٹا ہی تھا جب سامنے ہی وہ حسین دوشیزہ پھر سے اپنا قرارہ سنبھال کر باہر نکلتے ہوئے دکھائی دیتی۔ جھنجھلاہٹ سے اس کا چہرہ گلابی سا ہو رہا تھا، جبکہ کھلے ہوئے بال بار بار ہوا سے اڑتے ہوئے اس کے چہرے کو چھو کر اسے مزید پریشان ہونے پر مجبور کر رہے تھے۔ اف میرے خدا، یہ کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ ایک تو اتنا بڑا غرارہ، خدا پوچھے ان لڑکیوں سے جو اتنے فینسی کپڑے پہن کر آرام سے گھوم پھر لیتی ہے۔ مجھے تو یہی سمجھ نہیں آ رہا کہ غرارے کو سنبھالوں یا اپنے کھلے ہوئے بالوں کو۔ جھنجھلا کر کہتے ہوئے وہ ایک قہر بھری نظر اپنے کمرے سے نیچے جھولتے ہوئے لمبے بالوں پر ڈال چکی تھی۔ اسے شدید الجھن تھی لمبے بالوں سے، مگر اپنے بھائی اور بابا کے لیے وہ اتنے لمبے لمبے بال بھی رکھ سکتی تھی؟
مگر آج کے دن کے لیے اس کی بس ہو چکی تھی. اب وہ شدید جھنجھلاہٹ کا شکار تھی. اگر جو یہ فنکشن اس کے بھائی کے لیے اہم نہیں ہوتا تو ابھی کے ابھی وہ جا کر کپڑے تبدیل کرتے ہوئے اپنے بالوں کو جوڑے میں سمیٹ کر بستر پر دراز ہو جاتی. مگر خیر، اس کے یہ خواب بھی فی الحال کے لیے ہی صحیح. جیسے ہی نگاہیں اٹھی تھی تو سامنے ہی یزدان حیدر کے لبوں پر مچلتی ہوئی مسکراہٹ کو دیکھ کر اسے مزید تب چڑھی. تبھی تبتے ہوئے وجود کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اس نے یزدان حیدر کو گھورا. او مسٹر، یہ لفنگوں کی طرح گھور کیا رہے ہیں؟ کبھی لڑکی نہیں دیکھی؟ جھنجھلا کر بولتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو تپتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ گئی تھی، جو لب دبا کر مسکراہٹ قابو کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا. نہیں تو یہ جھانسی کی رانی پکا اس پر چڑھ دوڑتی. لڑکی تو دیکھی ہے مگر آپ کی طرح نہیں دیکھی. یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کوئی اکلوتا ہی پیس ہے. اسے تنگ کرنے کے انداز میں بولتا ہوا وہ اس کے گلابی چہرے کو دیکھ رہا تھا، جبکہ مرجان کے تو تلووں پر لگی تھی اور سر پر بجھی تھی اس کی. یہ مجال کہ وہ اس پر طنز کرے. مجھ جیسی سے کیا مراد ہے تمہاری؟ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا کر وہ اس وقت اپنے لمبے بالوں اور پاؤں میں اٹکے ہوئے غرارے کا مسئلہ بھول کر صرف اسے ہی گھور رہی تھی، جو مسکراہٹ دبانے کی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا. آپ جیسی مطلب خوبصورت؟ بات بدل کر بولتا ہوا وہ اس کے گلابی حسین چہرے کو دیکھ کر اپنی نگاہیں چرا گیا. تمہیں شرم نہیں آتی دن دہاڑے ایک لڑکی پر لائن مارتے ہوئے؟ تمہیں تو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے. آئندہ کبھی میرے آس پاس بھی دکھائی دیے تو میں پولیس میں تمہاری کمپلین کر دوں گی. اب غائب ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا پارا ہائی ہو اور میں تمہارے ساتھ وہ کر دوں جو میں کرنا نہیں چاہتی. غصے سے پھولے ہوئے گالوں کے ساتھ کہتی ہوئی وہ اسے پولیس کی دھمکی دیتے ہوئے بے ساختہ مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی. مگر اس کے تپتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر وہ لب دبا کر مزید مسکراہٹ کو ابھرنے سے روک گیا. ٹھیک ہے، دھیمی آواز میں بڑبڑا کر اپنے موبائل فون کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے وہ اسے نظر انداز کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا. مگر اس کے لبوں پر مسلسل مچلتی ہوئی مسکراہٹ اس بات کی واضح نشانی تھی کہ وہ اس کی موجودگی سے کس قدر محفوظ ہو رہا تھا. جبکہ مرجان نے جھنجھلاتے ہوئے اسے دیکھ کر اس پر 2 حرف بھیجتے ہوئے واپسی کی جانب اپنے قدم پلٹا لیے. وہ یہاں جس کام کے لیے آئی تھی وہ بھی اسے بھول ہی گیا تھا. یزدان حیدر نے اس آفت کی پرکالہ کو دور جاتے ہوئے دیکھ کر موبائل فون کو جیب میں رکھتے ہوئے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر کھل کر مسکرایا. او مائی گاڈ، کمشنر یزدان حیدر کو بھی کوئی پولیس کی دھمکی دے سکتا ہے؟ ایسا میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے. اس کے لفظوں سے محفوظ ہوتے ہوئے وہ گہرا مسکرایا. تم نے مجھے کیا بتانا تھا اذان؟ نکاح کا فنکشن ختم ہو چکا تھا تبھی. اب وہ دونوں یزدان حیدر کی گاڑی کے قریب ٹھہر کر گاڑی کی پشت ٹکائے ہوئے سامنے ہی گھر کی جگمگاتی ہوئی روشنی کو دیکھ رہے تھے. تمہاری اور میری دوستی سالوں پرانی ہے، میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں یزدان. نرم آواز میں اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے اذان جتوئی نے تمہید باندھی، جبکہ یزدان حیدر نے اپنی نگاہوں کو چمکتے ہوئے روشنیوں سے ہٹا کر اس کے چہرے پر ٹکایا. اذان جتوئی اور وہ بھی تمید باندھے؟ ایسا تو پہلی مرتبہ ہو رہا تھا. اس کا مطلب تھا کہ بات سچ میں سنجیدہ تھی. وہ خاموشی سے مزید اس کی بات کا انتظار کرنے لگا. جانتا ہوں، دبی ہوئی آواز میں ہڑبڑا کر اس کا ساتھ دیتے ہوئے وہ اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر دوبارہ سے اپنی نگاہوں کو جگمگاتی ہوئی روشنی پر ٹکا چکا تھا. ہم دونوں کے درمیان دوستی کا یہ رشتہ کبھی بھی خود غرضی بھرا نہیں تھا. مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا یزدان، مگر آج میں مجبور ہوں، تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے نہ مت کرو. اس کی آواز مزید ہلکی ہو گئی تھی. تبھی بے اختیار آنکھیں جھکاتے ہوئے وہ یزدان حیدر سے گویا ہوا. تمہیں میں نے صرف اپنا دوست کہا نہیں ہے، بلکہ پورے دل سے مانا بھی ہے. اور یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے ہو اذان کہ تمہارے علاوہ میرا کوئی اور دوست نہیں ہے. تمہیں مجھ سے جو بھی مانگنا ہے تم حق سے مانگ سکتے ہو. میں کبھی بھی تمہیں نہ نہیں کہوں گا. سنجیدگی سے بولتے ہوئے وہ اس کے کندھوں پر ایک ہاتھ مضبوطی سے جمائے ہوئے اسے مزید حوصلہ دینے کا سبب بنا، جس پر ہلکا سا مسکراتے اذان نے اپنا سر اٹھا کر اس کی جانب چمکتی آنکھوں سے دیکھا. میری بہن سے شادی کر لو، نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے وہ اسے سانس روکنے پر مجبور کر گیا. اس نے ہر طرح کی مدد کے بارے میں سوچا تھا، چاہے وہ مدد پیسوں کی ہو، رتبے کی ہو، اس کے اختیارات کو استعمال کرنے کی ہو، مگر اس طرح کی مدد کا اس نے سوچا بھی نہیں تھا. مگر سامنے ٹھہرا ہوا انسان اذان جتوئی تھا. اسے یزدان حیدر سے وہی چاہیے تھا جو وہ چاہتا تھا. میں تمہیں نہ نہیں کر رہا، مگر کیا میں پوچھ سکتا ہوں اس اچانک فیصلے کی وجہ؟ تم اپنی بہن کا نکاح کسی سے بھی کر سکتے ہو، کسی اچھے سے لائق انسان کے ساتھ، پھر میں ہی کیوں؟ سنجیدگی سے پوچھتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں کو موڑتے سامنے روشنیوں سے جگمگاتے ہوئے گھر کو دیکھ رہا تھا. فیصلہ اچانک نہیں، میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے. میں اپنی بہن کی شادی صرف تم سے کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک بات رہی تم سے بڑھ کر اچھے لوگوں کی، تو میں نے تم سے بڑھ کر کسی اور کو اس قدر مخلص اور اچھا نہیں پایا. اور میں اپنی بہن کے لیے ایسا ہی ہم سفر چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے نکاح کر لو. تمام معاملات کے بارے میں تمہیں جلدی آگاہ کر دوں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم جلد از جلد اس سے نکاح کر کے اپنے اسے ساتھ لے جاؤ. یہ ایک دوست کی تم سے التجا ہے. نرمی سے بول کر اس کے کندھے کے گرد اپنے بازو مضبوطی سے جمائے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑا ہوا. اپنے کپڑے جھاڑ کر دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے وہ ایک نظر پلٹ کر اس کے چہرے کو دیکھ گیا، جو پرسوچ نظروں سے سامنے ہی دیکھے چلا جا رہا تھا. تم جانتے ہو میں نے کبھی بھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ میں اپنے ساتھ کسی کی بھی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا. مگر اب جب تم نے دوست ہونے کے ناطے مجھ سے کچھ مانگ ہی لیا ہے تو میں تمہیں کبھی بھی انکار نہیں کروں گا. مجھے بتا دینا، میں اپنے وعدے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آ جاؤں گا. سنجیدگی سے کہتا ہوا کمشنر یزدان حیدر اٹھ کھڑے ہو کر اذان کے مسکرانے پر چہرے کو دیکھ کر گویا ہوا. ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، کافی رات ہو گئی ہے، تم بھی اندر آ جاؤ، انکل اور آنٹی پریشان ہو رہے ہیں.
سنجیدگی سے کہتا ہوا وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپتھپاتے ہوئے اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا، اذان گاڑی کے کھلے ہوئے شیشے پر جھکتا ہوا اس کی جانب ایک لفافہ بڑھا چکا تھا۔ میری بہن کی تصویریں، ایک نظر دیکھ لو، میں نہیں چاہتا کہ بعد میں تمہیں یہ شکایت ہو کہ میں نے تمہیں ساتھ کوئی ظلم کیا ہے۔ کچھ دنوں بعد مرجان کو آگاہ کر کے میں تمہیں نکاح کے تاریخ کے بارے میں بتا دوں گا۔ نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے وہ پلٹ کر گھر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ پیچھے ہی حسان حیدر سن کسی کیفیت میں مبتلا اس کے الفاظ کو جذب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا اتفاق تھا کہ اس کا نام بھی مرجان تھا؟ اچانک سے دل دھڑکا، لفافے پر گرفت مضبوط ہوئی۔ گاڑی چلانا تو بھول ہی چکا تھا، جبکہ دل میں اٹھتی ہوئی دھڑکنوں کا شور واضح کانوں میں سنائی دے رہا تھا۔ جب سلو موشن میں ہر ایک چیز ہوتے ہوئے دیکھ، وہ آہستہ سے لفافے کو چاک کر کے اس میں سے وہ تصویر نکال گیا۔ اگر یہ اتفاق تھا تو نہایت ہی حسین اتفاق تھا۔ وہ تو وہی لڑکی تھی، مرجان جتوئی، اذان جتوئی کی بہن، اس کی ہونے والی بیوی۔ بالآخر ایک نرم سے مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تصویر پر اپنی نگاہیں ٹکائے وہ گہرا سانس بھر کر کھلے دل سے مسکرایا۔ میرے دل نے تو صرف خواہش کی تھی، مگر وہ خواہش اتنی جلدی حقیقت کا روپ دھار کر میرے سامنے آ ٹھہرے گی، اس بات کی خبر تو مجھے قطعی نہیں تھی۔ مگر میں خوش ہوں کہ میرے دل کی مراد بغیر کیے برائی۔ تیار ہو جاؤ مرجان جتوئی، دل کی مراد بغیر کہے برائی ہے میرے ہونے کے لیے۔ اب تم چاہو بھی تو مجھ سے فرار نہیں حاصل کر سکو گی۔ نرم مسکراہٹ کے ساتھ مسکراتے ہوئے وہ تصویر کو دیکھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ احتجاج کرتی ہوئی اس کی نگاہیں پانی سے بھر آئی تھی۔ کسی بھی پل وہ بس بہنے کو تیار تھی۔ جینس کے ٹراؤزر کے ساتھ لمبا سا کرتا پہنے، وہ دوپٹے کو مفلر کی طرح گلے میں لٹکائے، اونچی پونی ٹیل کیے، بچوں کی طرح ہونٹوں کو باہر نکال کر اب بس کسی بھی پل رونے کو تیار تھی، جب اذان نے اس کی طرف اپنا رخ موڑ کر اس کے کندھے کے گرد اپنے بازو کو حائل کیا۔ مرجان اب تم بڑی ہو گئی ہو، بچوں کی طرح حرکتیں مت کیا کرو۔ دیکھو تم نے شادی تو کرنی ہے نا، تو کیا فرق پڑتا ہے وہ میری پسند سے کرو یا بابا کی؟ میں تمہاری پسند کے بارے میں سوچتا، مگر تم اتنی نادان ہو کہ اپنے لیے صحیح فیصلہ نہیں کر پاؤ گی، اس لیے تمہاری جگہ میں یہ فیصلہ کرنے کا سوچا ہے۔ کیا تمہیں اپنے بھائی کے فیصلے پر کوئی اعتراض ہے؟ نرمی سے بولتے ہوئے اذان چتوئی نے جھک کر اس کے ماتھے کو چوما، جو اب ٹپ ٹپ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنا چہرہ اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہ اعتراض نہیں ہے کہ آپ نے میری شادی کسی ناپسندیدہ انسان کے ساتھ طے کر دی ہے، مجھے بس یہ اعتراض ہے کہ آپ نے میری شادی طے کر دی ہے۔ مطلب ابھی میں نے شادی نہیں کرنی، اتنی جلدی شادی کون کرتا ہے بھائی؟ میں ابھی صرف اور صرف 22 سال کی ہوں، سو کرتی ہوئی آواز کے ساتھ کہتی وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ہاں تو میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ ابھی چلو اور شادی کر لو، کچھ وقت ہے تمہارے پاس، اتنے وقت میں تم خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو گی، مگر شادی تو تم نے کرنی ہے نا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے دوست اذان حیدر سے شادی کر لو، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں بے حد خوش رکھے گا، تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے گویا ہوا تھا، جبکہ خفت سے پھولے ہوئے گالوں کے ساتھ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ مجھے نہیں کرنی آپ کے کسی بھی دوست اذان حیدر کے ساتھ شادی، مجھے شادی ہی نہیں کرنی، مجھے کہیں بھی نہیں جانا، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، مما اور بابا کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ کو جانے کی اتنی ہی جلدی ہے تو مجھے پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیں، مگر مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ پھولے ہوئے گالوں کے ساتھ کہتی ہوئے وہ پیر پٹکتے ہوئے بالکل بچی لگی، جب گلا کھنگارنے کی آواز پر ایک جھٹکے سے اپنے سرخ چہرے پر سے ہاتھ ہٹاتے اس نے سامنے ٹھہرے ہوئے اذان حیدر کو دیکھا، جو لبوں پر مسکراہٹ لیے اس کا حسین چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ارے اذان آؤ نا، بیٹھو، سوری تمہیں ان حالات میں آنا پڑا ہے، کیا کروں، میری بہن بہت ہی نادان ہے، سمجھتی نہیں۔ نرم مسکراہٹ سے کہتے ہوئے اذان اٹھ کر اذان حیدر سے بغل گر ہوا، جبکہ اذان کی نگاہیں اس پری پیکر کی بڑی بڑی حیرانگی لیے آنکھوں کا طواف کرتے اذان کی جانب مڑ چکی تھی۔ کوئی بات نہیں، دھیمی آواز میں بول کر وہ بنا مرجان پر دوسری نگاہ ڈالے ہوئے صوفے پر بیٹھ کر ایک ٹانگ پر ٹانگ دوسری ٹانگ ٹکا چکا تھا۔ بھائی کہہ دے کہ یہ اذان حیدر وہ اذان حیدر نہیں ہے، روحان سے لہجے میں بولتے ہوئے وہ اس قدر معصومیت سے بولی تھی کہ بالآخر اذان حیدر اپنی لب دبا کر مسکراہٹ کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مرجان گڑیا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ وہی اذان حیدر ہے، میرا دوست، جس سے میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نرم آواز میں بولتے ہوئے اس نے پلٹ کر ایک نظر اذان حیدر کے مسکراتے چہرے کی جانب دیکھا تھا اور پھر مرجان کی جانب، جو سکتے میں ہی چلی گئی تھی۔ مطلب کچھ بھی، مطلب اب یہ لفنگا انسان اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا، جو آتے جاتے خوبصورت لڑکیوں کو تاڑنے کا کام کرتا تھا؟ ہرگز بھی نہیں، آنکھیں میچ کر سوچتے ہوئے وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھائی میں اور کسی سے بھی شادی کرنے کو تیار ہوں، مگر یہ انسان نہیں، میں کبھی بھی اس انسان سے شادی نہیں کروں گی، ہرگز بھی نہیں، کہہ بھری نظروں سے سامنے بیٹھے ہوئے اذان حیدر کو گھور کر کہتے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی، جبکہ پیچھے اذان جتوئی نے اپنی سر نفی میں ہلایا۔ تم فکر مت کرو، میں اسے سمجھاؤں گا تو وہ سمجھ جائے گی، اسے بس کچھ وقت دو اور اس کی باتوں کا برا مت ماننا۔ نرمی سے بولتے ہوئے اذان نے اس کے کندھے پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا تھا، جیسے سمجھتے ہوئے وہ بھی اپنا سر اس بات میں ہلا گیا، جبکہ پلٹ کر اس دروازے کی جانب دیکھا تھا جہاں سے وہ حسین پیکر غائب ہو چکی تھی۔ مرجان گڑیا باہر آؤ۔ دروازے کے پار کھڑے ہو کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے وہ مسلسل اسے آوازیں دے رہا تھا، مگر وہ
ضد پر بنی ہوئی اپنا سر تکیے میں چھپائے ہوئے اس کی آوازوں کو نظر انداز کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ مجھے باہر نہیں آنا بھائی، چلے جائیں یہاں سے، مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی ہے، اور خاص طور پر آپ کے اس دوست سے تو ہرگز بھی نہیں۔ اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے وہ پھر سے اپنا سر تکیے میں چھپا چکی تھی، جبکہ اذان نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ تو آخر کیا مسئلہ ہے اذان کے ساتھ؟ تم مجھے بتاؤ گی تو میں تمہارے لیے بہتر حل تلاش کروں گا نا، لیکن اگر تم یوں ہی بلا وجہ اسے منع کرتی رہو گی تو میں تمہاری بات مزید نہیں مان سکوں گا۔ بابا سے بات میں کر چکا ہوں اور انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ وہ تمہارا رشتہ ہی اذان حیدر سے ہونے پر بے حد خوش ہیں۔ تو اسی لیے باہر آؤ چپ چاپ اور آ کر میری بات سنو۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے ایک مرتبہ پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر سامنے سے ہنوز خاموشی اس کی منتظر تھی۔ ابھی وہ گہری سانس لیتے ہوئے پیچھے پلٹا ہی تھا جب ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور وہ قدم قدم چلتے ہوئے باہر کی جانب آئی۔ بھائی آپ سچ میں میرے سگے بھائی ہیں نا؟ آپ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے کوئی شادی نہیں کرنی ہے، آپ کو میں بتا چکی ہوں۔ اور بابا کیوں میری اذان سے شادی پر خوش ہیں؟ کیا انہیں میری خوشی عزیز نہیں؟ کہ آپ سب کو میری خوشی عزیز نہیں؟ مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی ہے، اور خاص طور پر آپ کے اس لفنگے دوست سے بھی تو ہرگز نہیں۔ پہلی ملاقات یاد آئی تھی، تبھی بے دھڑک بولتے ہوئے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر چکی تھی، جبکہ اذان چتوئی کا منہ تو کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مطلب کوئی اذان حیدر کو بھی لفنگا بول سکتا تھا؟ یہ تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کا دوست اذان حیدر ہمیشہ کنزرویٹو رہتا تھا، مخالف سن کی جانب مائل ہونا تو دور کی بات ہے، ان سے مخاطب ہونا بھی اس سے نہیں آتا تھا۔ تو سامنے ٹھہری ہوئی اس کی بہن کس بنیاد پر اسے یہ کہہ سکتی تھی کہ وہ ایک لفنگا انسان ہے؟ تم نے اس میں ایسی کیا برائی دیکھی ہے؟ وہ تو شکل سے بھی لفنگا دکھائی نہیں دیتا۔ اور کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہارا بھائی تمہاری شادی کسی ایسے انسان سے کرائے گا جو تمہارے لیے مناسب نہیں؟ سنجیدگی سے بولتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر کچھ کھوجنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اپنا چہرہ پھیرتے ہوئے اس نے اپنے تاثرات کو چھپا لیا۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی کس طرح پہلی دونوں ملاقاتوں میں ندیدوں کی طرح گھور رہا تھا، جیسے کبھی لڑکی دیکھی نہیں ہو، اور پھر بے بات اسے چڑھاتے ہوئے لفنگا ہی تو دکھائی دیتا تھا۔ مجھے بس نہیں کرنی شادی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ہٹ دھرمی سے بولتے ہوئے وہ پیر پٹک کر باہر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ پیچھے اذان گہرا سانس بھر کر اپنا سر نفی میں ہلا گیا۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، اب مجھے ہی جلدی کرنی ہوگی، وقت بہت کم ہے میرے پاس۔ سنجیدگی سے بڑبڑاتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ بھائی کبھی بھی میری بات نہیں سنیں گے، مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوگا، مجھے یہ اذان حیدر سے شادی نہیں کرنی، خود سے کہتی ہوئی سامنے موجود پولیس اسٹیشن کو دیکھتے ہوئے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا چکی تھی۔ وہ یہاں سوچ کر آئی تھی، مگر یہ قدم اٹھانے کے لیے بھی ہمت چاہیے تھی، لیکن اگر وہ یہ قدم نہیں اٹھاتی تو اس کا بھائی زبردستی اس کی شادی اسی اذان حیدر سے کرا دیتا، جو کہ اسے ہرگز بھی منظور نہیں تھا۔ تبھی جی گڑا کر کے گہرا سانس بھرتی ہوئی قدم قدم چلتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ بات سنیں انسپکٹر صاحب، کہاں ملیں گے؟ پاس چلے ہوئے پولیس کے ایک اہلکار کو مخاطب کرتے ہوئے وہ گویا ہوئی تھی، جبکہ صدیر عمر انسان نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر ایک طرف اشارہ کیا، وہاں اس طرف موجود ہیں۔ سنجیدگی سے آواز میں کہتا ہوا وہ پولیس اس کی جانب پلٹا، جبکہ مرجان گہرا سانس بھرتی ہوئی آگے کی جانب بڑھ چکی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹا کر اپنی انگلیاں مروڑ کر بے چینی سے انتظار کرتی ہوئی وہ سامنے سے اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئی، مگر سامنے جو منظر اسے دکھائی دیا وہ اس کو خون تپانے کے لیے کافی تھا۔ اذان حیدر اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ انسپکٹر کے ساتھ والی سیٹ پر برجمان ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اسے اندر داخل ہوتا دیکھ رہا تھا، اور اس کا تو خون ہی جل اٹھا تھا۔ یہ لفنگا یہاں بھی پہنچ گیا، اوف خدا مجھے صبر دے، دل میں سوچتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں میچ کر کھولتے ہوئے گہرا سانس بھر گئی تھی۔ جی محترمہ، آپ یہاں کس لیے آئی ہیں؟ سنجیدگی سے پوچھتے ہوئے انسپکٹر صاحب نے ایک نظر اپنے دوست اور دوسری نظر سامنے ٹھہری ہوئی اس کم عمر لڑکی کی جانب دیکھا، جو ایک دوسرے کو گھورے چلے جا رہے تھے۔ مجھے اذان حیدر پر FIR کٹوانی ہے۔ مرجان کی بات پر سامنے بیٹھے انسپکٹر کو جھٹکا لگا۔ اس کے برابر بیٹھے اپنے دوست کو دیکھا جو لب کچھ لے مسکان چھپا رہا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ انسپکٹر کے بجائے اس کے دوست نے پوچھا تو مرجان پھٹ پڑی۔ نفرت ہے مجھے اس لفنگے آدمی سے، میرا بھائی میری زبردستی سے شادی کروانا چاہتا ہے، وہ غلط تو نہیں تھی، مگر مقابل کا چہرہ ہنسی روکنے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اب لکھیں رپورٹ؟ وہ بزید تھی تو انسپکٹر نے اپنے دوست کی جانب ہمیں اچکا کر دیکھا۔ یہ تو اس صدی کا سب سے بڑا معجزہ ہوا تھا کہ کوئی اذان حیدر جیسے ہی بے انتہا وجاہت بھرے انسان کو نہ صرف ٹھکرا رہا تھا بلکہ اس کے خلاف FIR کٹوا کر اس کی توہین بھی کر رہا تھا۔ بتائیں کمشنر اذان حیدر، فیصلہ آپ کا ہوگا۔ اس انکشاف پر مرجان کے وجود میں کرنٹ دوڑا۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ مطلب سامنے بیٹھا ہوا انسان کمشنر تھا، اور وہ اس انسان کو کیسے القابات سے نواز رہی تھی۔ سب کچھ یاد آتے ہوئے بے ساختہ اپنی آنکھیں میچ کر وہ ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولتے ہوئے ایک چور نگاہ اذان حیدر پر ڈال چکی تھی، جو سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لبوں پر انگلیاں جمائے ہوئے وہ اپنی ہنسی کو قابو کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت جو مرجان کے چہرے پر رنگوں کی بہار اتر آئی تھی، اسے دیکھ کر اذان حیدر کو اپنی ہنسی قابو کرنا بے حد مشکل لگ رہا تھا۔ تبھی وہ اٹھ کر لرزتے ٹانگوں سے بھاگنے لگی تھی۔ اذان کے سرد الفاظ پر قدم رکے۔ رپورٹ میں یہ لکھنا ہے کہ اذان حیدر سے شادی سے پہلے اپنی ہونے والی بیوی کو کڈنیپ کر لیا۔
اس کے لمحوں سے الفاظ کا برآمد ہونا تھا کہ مرجان کی جان ٹانگوں سے نکلی۔ دروازے کے پاس پہنچتے ہی دروازے کے ہینڈل کو تھام کر اسے کھولنے لگی کہ اچانک سے یزدان حیدر اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر اس کی جانب بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے باہر کی جانب بھاگ دی، ایک جھٹکے سے اس کی کلائی کو تھام کر اسے پوری کی طرح کندھے پر لاتے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، جبکہ چیختی چلاتی ہوئی وہ احتجاج کرتی اسے کمر پر بہتری مکے مار کر اسے اس کے عمل سے باز رکھنے کی کوشش کری تھی، مگر یزدان حیدر کے چہرے پر ابھرنے والی مسکراہٹ اس بات کی وضاحت دلیل تھی کہ وہ اس کی ان بچکانہ حرکتوں سے کس قدر محفوظ ہو رہا تھا۔ یزدان حیدر، کمشنر ہو تو کیا ہوا؟ کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ اختیار کرو گے؟ میں کہتی ہوں مجھے نیچے اتارو، نہیں تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، اور خبردار مجھے کڈنیپ کرنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہاری جان نکال دوں گی۔ چلاتے ہوئے کہتی ہوں، اپنی ٹانگیں بھی چلاتے ہوئے خود کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ یزدان حیدر اس کے وجود پر گرفت مضبوط کیے ہوئے اسے لے کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، میری جان نکال لینا، مگر اس سے پہلے تمہیں میرے نکاح میں آنا ہوگا، اور اب تمہارا بچنا بہت ہو گیا۔ اسے گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر پٹک کر کہتے ہوئے وہ اس کے آس پاس اپنے دونوں بازوؤں کو جما چکا تھا، جبکہ اس کی لو دیتی نظروں کو اپنے وجود میں اترتا ہوا محسوس کرتے مرجان کے لبوں کو چپ سی لگ گئی۔ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، ہڑبڑاہٹ میں کہتی ہوئی وہ اس کے چہرے کو گھور گئی تھی۔ شادی نہیں کرو گی تو کیا بغیر شادی کے تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے؟ کیونکہ شادی تو میں اب تم سے ہی کروں گا، ویسے بھی تمہارا بھائی چاہتا ہے کہ ہم دونوں جلد از جلد شادی کر لیں۔ لب دبا کر اسے چھیڑنے کے انداز میں بولتا ہوا وہ اس کے چہرے پر جھول رہی لٹ کو تھام گیا تھا، جبکہ مرجان کا چہرہ اس کی بات پر فق پڑا۔ تبھی بوکھلا کر اس کے ہاتھ کو جھٹکتی وہ سیٹ بیلٹ کو مضبوطی سے تھام گئی تھی، جس پر وہ اپنی مسکراہٹ کو چھپاتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ یزدان حیدر، میں تمہارا قتل کر دوں گی، مجھے جانے دو، چیختے ہوئے بولتی وہ اپنے پیر مارتے ہوئے خود کو اسے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، جو اس کا بازو تھامے ہوئے اسے اپنے ساتھ ہی گھر کے اندر لیے داخل ہو رہا تھا۔ خاموش، سنجیدگی سے کہتا وہ پلٹ کر اس کی بڑی بڑی غزالی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ابھی فی الحال اسے قابو کرنے کے لیے سختی سے برتنا ضروری تھی، تبھی نظروں سے اسے وارننگ دیتا ہوا وہ اسے لیے اندر داخل ہوا تھا۔ ایک کمرے میں داخل ہو کر اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے اس کے سامنے ہی دو سانوں ہو کر بیٹھا۔ میری بات تسلی سے بیٹھ کر سنو، میں نہیں جانتا کہ اذان کیوں تمہاری شادی مجھ سے کرانا چاہتا ہے، مگر یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اگر وہ ایسا کچھ سوچ رہا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اسی لیے ہمیں یہ نکاح کرنا ہی ہوگا۔ ہاں، اگر تم مجھے اپنے قابل نہیں سمجھتی ہو تو وہ ایک الگ معاملہ ہے جسے ہم شادی کے بعد تسلی سے بیٹھ کر سلجھا سکتے ہیں، مگر ابھی کے لیے تیار رہو، کچھ ہی دیر بعد ہمارا نکاح ہوگا۔ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر تو لہجے میں بولتے ہوئے وہ اسے احتجاج کرنے کے تمام مواقع چھین چکا تھا، جبکہ بے یقینی سے بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ یزدان حیدر کو اپنے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا ہوا دیکھ کر وہ حیرت سے اپنا حلق تر کر گئی تھی۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس مرتبہ وہ اپنی نظروں کا زاویہ دوسری طرف موڑتے ہوئے گویا ہوئی۔ اور کیا تم مجھے اس شادی کے نہ ہونے کی وجہ بتا سکتی ہو؟ سنجیدگی سے بولتے ہوئے وہ اب براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اور بھلا میں آپ سے شادی کیوں کرنے لگی کہ آپ مجھے اس شادی کے ہونے کی کوئی معقول وجہ بتا سکتے ہیں؟ نہیں نا، جس طرح آپ نہیں بتا سکتے اسی طرح میں آپ کو اپنی ناپسندیدگی کی وجہ کیا بتاؤں؟ بس یہی کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی اور آپ سے تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے وہ پھولے ہوئے گالوں کے ساتھ اپنے چہرے کا رخ دوسری جانب موڑ چکی تھی۔ میرے پاس وجہ ہے اس شادی کے کرنے کی، میں بس تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس کیا وجہ ہے اس شادی کے نہ کرنے کی؟ لب دبا کر بولتا ہوا وہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا۔ کیا وجہ ہے آپ کے پاس اس شادی کو کرنے کی؟ آنکھوں کو چھوٹی کر کے اس کے چہرے کو کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر وہ گویا ہوئی۔ یہ کہ یزدان حیدر پہلی نظر میں تم پر فریفتہ ہو چکا ہے، کیا یہ وجہ کم ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے اب کی مرتبہ وہ اپنے ہاتھ کی پشت اس کے ہاتھ پر پھیرتے ہوئے اسے سر پٹانے پر مجبور کر گیا۔ آپ ایک ٹھڑکی انسان ہیں، آپ جانتے ہیں ابھی بھی آپ مجھ پر اپنی ٹھڑک جھاڑنے سے باز نہیں آ رہے کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ مجھ سے کتنے بڑے ہیں؟ گھور کر بولتے ہوئے وہ اس کی پچھلی بات کا اثر ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کتنا بڑا ہوں تم سے؟ یہی کوئی 5-6 سال، اور دیکھنے میں تمہارے جتنا ہی ینگ لگتا ہوں، اس لیے شادی کے بعد ہم دونوں ایکول ہو جائیں گے۔ لب دبا کر بولتا ہوا وہ اب کی بار اپنی نگاہوں کو اس کی ناک پر جما چکا تھا، جہاں ابھی ہیرے کی لونگ موجود نہیں تھی، مگر وہ سوچ چکا تھا کہ پہلی ہی فرصت میں اگر یہ جنگلی بلی اس پر کوئی حملہ نہ کرے تو وہ اسے وہ ناک کی لونگ دینے والا تھا، کیونکہ وہ اس پر بے حد چشتی تھی۔ آپ ایک انگلی اٹھا کر بے بسی سے کہتی ہوئی وہ مزید کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہی تھی، جبکہ یزدان حیدر اپنے لب دبا کر مسکراہٹ کو قابو کرنے کے چکر میں سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ گیا۔ جانتا ہوں کہ بہت زیادہ ہینڈسم ہوں میں، اور تم کتنی خوش قسمت ہو کہ تمہاری شادی مجھ سے ہو رہی ہے۔ لب دبا کر بولتا ہوا وہ اس کی ناک کھینچ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ وہ بے بسی سے اپنے لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ اس بے باک انسان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ خفت سے پھولے ہوئے گالوں کے ساتھ اپنے چہرے کا رخ دوسری جانب موڑتے ہوئے وہ بس سوچ کر رہ گئی تھی، جبکہ کچھ ہی دیر بعد دروازے پر ہوتی دستک سے وہ دونوں اس طرف متوجہ ہوئے تھے جہاں دروازے پر ہی اذان جدوئی ٹھہرا ہوا تھا۔ بھائی، ایک مرتبہ پھر سوچ لیں، آپ
میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، دھمکی آمیز لہجے میں بولتے ہوئے وہ اپنے بھائی پر ایک نگاہ ڈال کر دوسری نگاہ یزدان حیدر پر ڈال چکی تھی، مگر ان کا فیصلہ اٹل تھا، یہ بات ان کے چہرے سے واضح تھی۔ تبھی یزدان جتوئی آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا اسے کندھے سے تھام کر باہر کی جانب لے بڑھا، جہاں لاؤنج میں صوفے پر کچھ افراد مولوی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے لا کر یزدان حیدر کے ساتھ بٹھایا گیا تھا اور کچھ ہی دیر بعد ایجاب و قبول کا مرحلہ طے پایا، جس پر خفت سے سرخ پڑتے گالوں اور نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ شکایت لیے اپنے بھائی اور باپ کو دیکھ کر یزدان حیدر کی زوجت میں آ چکی تھی۔ چلیں زوجہ صاحبہ، دھیمی آواز میں کہتا ہوا یزدان اس کے قریب جھک کر کان میں گویا ہوا تھا، جبکہ اب بوکھلانے کی باری تو مرجان کی تھی۔ ہرگز بھی نہیں، میں آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانے والی۔ بوکھلا کر وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور ابھی آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ یزدان حیدر نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اپنے بھائی اور باپ کے سامنے جانے والی اس بے باکی پر وہ گردن تک سرخ پڑ گئی۔ بھائی، ہماری بات صرف نکاح کی ہوئی تھی، رخصتی کی نہیں، یہ میرے ساتھ زیادتی ہے، بے بسی سے کہتے اس نے ایک بے بس نظر اپنے بھائی کی جانب ڈالی، مگر وہ اس کی طرف دیکھتے ہی نظریں چرا گیا۔ تمہارا یہ شریف سا بھائی کچھ بھی نہیں بولنے والا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم پر سب سے زیادہ حق میرا ہے، اور اگر میں ابھی کے ابھی تمہاری رخصتی کا مطالبہ کروں تو تمہیں میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا۔ زوجہ محترمہ، باقی کی ڈسکشن ہم تسلی سے کمرے میں جا کر کریں گے، دھیمی آواز میں کہتے ہوئے وہ اس کے کان کے قریب جھکا، جبکہ مرجان کی سانسیں حالت میں ہی خشک ہو گئی تھی۔ یہ انسان کس قدر بے باک تھا، بے ساختہ اسے اپنی حالت پر ترس آیا، مگر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ یزدان حیدر کے ساتھ بہت ہی برے طریقے سے پھنس چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی بولتی، یزدان حیدر آگے بڑھ کر اسے کلائی سے تھامتا ہوا پورے استحقاق سے اس کے بھائی اور اس کے باپ کے سامنے اسے لیے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے اذان نے اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے اپنے بابا کی طرف اشارہ کیا تھا کہ تاکہ وہ دونوں آپ اپنے گھر کی طرف سکون سے جا سکیں۔ ہاں تو تم کیا کہہ رہی تھی، ذرا مجھے پھر سے بتانے کی زحمت کرو گی زوجہ محترمہ؟ دراصل کیا ہے نا، مجھے اس وقت ٹھیک سے سنائی نہیں دیا تھا، تو کیا اعتراضات تھے تمہارے ہمارے نکاح کے لیے؟ کمرے میں لا کر اس کا ہاتھ چھوڑتا ہوا وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اس کی جانب بھری قدم دیے ہوئے آگے بڑھا تھا، جس پر وہ اپنا سانس تک روکتی ہوئی اسے دیکھ کر اپنے قدم پیچھے کی جانب اٹھا چکی تھی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، لڑکھڑا کر کہتے ہوئے قدم قدم پیچھے ہوتے اس کی انگلیوں کی حرکت کو واضح طور پر دیکھ سکتی تھی۔ کیا وہ اسے تنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یا پھر وہ سچ میں اس سے پوچھ تاچھ کرنے والا تھا؟ دل زوروں سے کانوں میں دھڑک رہا تھا جب اس نے بوکھلا کر ایک نظر دروازے کی جانب دیکھا۔ فرار کے تمام راستے بند ہو چکے تھے، وہ بہت ہی برے طریقے سے یزدان حیدر کے چنگل میں پھنس چکی تھی۔ ایک دروازے سے اسے دکھائی دیا تھا، شاید وہ باتھ روم کا دروازہ تھا۔ فی الحال کے لیے اسے وہی غنیمت سمجھ کر اس کی جانب کچھ قدم بڑھائے تھے، جب اچانک سے یزدان حیدر اس کی جانب بڑھتے ہوئے اسے کمر سے تھام کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اس کے پاؤں ہوا میں معلق تھے اور وہ پشت سے یزدان حیدر کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ تم نے کیا سوچا تم اتنی آسانی سے مجھ سے بچ جاؤ گی؟ بالکل بھی نہیں۔ اب بتاؤ مرجان، یزدان حیدر، تم مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گی؟ دھیمی سی سرگوشی کرتے ہوئے وہ جھک کر اسے کان کی لو کو لبوں سے کاٹ گیا تھا، جس پر ایک سرد سی لہر مرجان کے پورے وجود میں سرایت کرتے ہوئے محسوس ہوئی۔ یزدان، پہلی مرتبہ اس کا نام مرجان کے لبوں سے ادا ہوا تھا تو یزدان حیدر کے پورے وجود میں سرور کی لہر دوڑ گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم تمام عمر مجھے میرے اس نام سے پکارو۔ میرے والدین کے بعد یہ نام کسی سے سننا اتنا اچھا نہیں لگا تھا جتنا تمہارے لبوں سے سن کر لگا، نرم آواز میں کہتے ہوئے وہ جھک کر اس کے کندھے کو چومتے ہوئے اسے مان بخش رہا تھا۔ مجھے نیند آئی ہے، سوچ کر اپنے الفاظ ادا کرتے ہوئے وہ اس سے گویا ہوئی تھی، جبکہ اس کی بات پر یزدان حیدر کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ شادی کی پہلی ہی رات کون سوتا ہے؟ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو شادی کی رات سونے کے بارے میں سوچے گا۔ صاف چھیڑنے کے انداز میں بولتا ہوا وہ اپنے لبوں سے ایک اور جسارت کرتے ہوئے اسے سٹپٹانے پر مجبور کر گیا۔ وہ رونے کو تھی جب نرمی سے اسے اس کے قدموں پر اتارتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب موڑ چکا تھا۔ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر اپنے لبوں کا رمز چھوڑتے ہوئے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانک گیا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکراتے اس کے ہاتھ میں ایک مخملی سی سرخ ڈبی تھما چکا تھا، جس کو دیکھتے ہوئے وہ ہچکچا کر اسے کھول گئی تھی۔ ہیرے کی لونگ اس میں پوری آب و تاب سے جگمگا رہی تھی۔ تم نہایت ہی بیوقوف لڑکی ہو، تم میری بیوی ہو، تمام عمر کے لیے مجھے میسر ہو، میں بھلا تمہیں زبردستی حاصل کرنے کے بارے میں کیوں سوچوں گا؟ اس لیے اپنے اس ننھے سے دماغ پر زور ڈالنا بند کرو اور جا کر فریش ہو جاؤ، تمہیں نیند کی اشد ضرورت ہے، نرم آواز میں کہتا ہوا وہ اس کے بالوں کو سہلا کر اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا گیا، جس پر مرجان اطمینان کا گہرا سانس بھرتی ہوئی باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ یہ کھڑوس اتنا برا بھی نہیں ہے، دھیمی آواز میں خود سے بڑبڑاتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرائی۔ محبت کی پہلی ضرب دل پر دستک دے چکی تھی۔ اب مجھے بتانا پسند کرو گے کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ اتنا تو میں تمہیں جانتا ہوں کہ تم کبھی بھی اپنی بہن کی مرضی کے خلاف اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے تب تک کہ سوال خود تمہاری بہن کی زندگی کا نہ ہو۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے اذان چتوئی کے کانوں میں اپنے الفاظ کی حدت پہچانی، جس پر وہ اپنی آنکھیں میچ کر کھول گیا۔ جانتا تھا کہ تم ایک زیرک انسان ہو، تم پہلی ہی نظر میں بھانپ جاؤ گے کہ میرا ارادہ کیا ہے، مگر میں اپنی بہن کے معاملے میں تمہارے علاوہ کسی اور پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ تم جانتے ہو میرے بابا احمد جتوئی کو وہ عدالت میں جج مقرر ہیں، پچھلے کچھ وقت سے میرے بابا کو مسلسل دھمکیاں مل رہی ہیں
کیونکہ قریبی ایک اہم سماعت کا فیصلہ ہونے والا ہے اور یہ فیصلہ میرے بابا ہی کرنے والے ہیں۔ بات اگر ہم تک محدود ہوتی تو ہمیں کبھی بھی اتنی فکر نہیں ہوتی، لیکن بات میری بہن پر آ گئی تھی۔ وہ میری بہن کو لے کر ہمیں دھمکیاں دینے لگے۔ تبھی ہمیں کچھ مضبوط قدم اٹھانا تھا، کوئی ایسا جو ہمارے بعد ہماری بہن کو تحفظ فراہم کر سکے، اور ایک کمشنر کے گھر سے بہتر اور کون سی محفوظ جگہ پناہ گاہ ہو سکتی ہے ہماری بہن کے لیے۔ مجھے معاف کرنا، اس چیز کے بارے میں تمہیں پہلے آگاہ نہیں کر سکا۔ سنجیدہ سی ابھرنے والی اذان کی آواز پر بے ساختہ وہ گہرا سانس کھینچ کر اپنی آنکھوں کو بند کر گیا۔ بالآخر بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی تھی اور یہ راز بھی فاش ہو چکا تھا۔ فکر مت کرو یزدان حیدر اپنے سے جڑے انسانوں کی حفاظت کرنا بہت اچھے سے جانتا ہے۔ تمہاری بہن اب میری بیوی ہے اور میں اپنی بیوی پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، اس بات کی فکر تم مت کرو۔ سنجیدگی سے بولتا ہوا وہ اسے اطمینان دلا رہا تھا۔ جانتا ہوں تبھی اپنی بہن کے معاملے میں تم پر اعتبار کیا ہے، مگر مجھے بس ایک ہی چیز کا افسوس ہے کہ یہ شادی میری وجہ سے تم نے بہت دباؤ میں آ کر کی۔ میں مجبور تھا میرے یار، اذان نے ٹھنڈی آہ بھر کر موبائل فون کی دوسری جانب سے کہا تھا، جبکہ اذان حیدر بے ساختہ مچلنے والی مسکراہٹ کو اپنے لبوں پر آتے ہوئے دبا گیا۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ میں نے شادی جیسا اتنا بڑا فیصلہ تمہارے دباؤ میں آ کر کیا ہے؟ میں نے تو تم سے کہا تھا نا، یہ اذان حیدر جب بھی نکاح کرے گا تو وہ محبت کی بنیاد پر ہوگا، تو تمہیں اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ یہ اذان حیدر کبھی بھی اپنی بات سے پھرتا نہیں۔ سنجیدہ لہجے میں اسے آگاہ کرتے ہوئے موبائل کال کاٹ چکا تھا، جبکہ دوسری جانب موجود اذان ہوپ بنے چہرے کے ساتھ بس موبائل فون کو دیکھ کر رہ گیا۔ کمینہ انسان، اور مجھے لگا اس نے سب کچھ میری محبت میں کیا ہے، بڑبڑا کر کہتے ہوئے موبائل فون کو ایک جھٹکے سے بستر پر پٹک کر اپنا دوسری جانب رخ پھیر چکا تھا۔ پلٹ کر وہ واپس کمرے میں آیا تو تھا تو وہ اسی کمرے میں اس کے بیڈ پر پھیل کر سو رہی تھی۔ لمبے گھنے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے اور ناک میں چمکتی ہوئی لونگ واضح تھی، جسے دیکھ کر اذان حیدر کے لبوں پر گہری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آگے بڑھ کر اس کے قریب ہی دراز ہوتے وہ اس کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر منتقل کر چکا تھا۔ ایک اطمینان سا تھا جو پورے وجود میں دوڑ گیا تھا، کم از کم وہ یہاں اس کی پناہوں میں محفوظ تھی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب اس کی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ موبائل پر بجنے والے سرخ الارم سے کھلی تھی، جب دماغ سے پہلے ہی جسم حرکت میں آیا۔ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے وہ موبائل کو اٹھا کر بند کر چکا تھا، ساتھ ہی نظر پلٹ کر بستر پر گہری نیند سو رہی مرجان کی جانب دیکھا۔ تبھی بنا کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیے ہوئے وہ آگے بڑھ کر اسے باہوں کے حصار میں تھامتا ہوا نیند میں جھولتے ہوئے اس کے وجود کو مضبوطی سے اٹھائے تیز تیز قدموں سے باہر دروازے کی جانب پڑا۔ بابا اطمینان سے جائیں، ہم سب محفوظ ہیں، اب وہ لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ آ جائیں۔ اذان مضبوط لہجے میں اپنے باپ کو دیکھ کر گویا ہوا تھا، جبکہ احمد جو تو ہی گہرا سانس بھر کر اپنا سر اس بات میں ہلا گئے تھے۔ وہ جانتے تھے ان کا یہ بیٹا سب کچھ سنبھال لیتا۔ تبھی آج سماعت کا فیصلہ کرنے کے لیے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسے اسٹارٹ کر چکے تھے، جب اچانک سے اذان جتوئی کا فون بج اٹھا۔ ایک نظر فون پر ڈال کر دوسری نظر وہ اپنے باپ کی گاڑی کو دیکھ گیا۔ بولو، یکلک لہجے میں بولتے ہوئے وہ اپنی نظروں کو اپنے باپ کی ہی چہرے پر جتائے ہوئے بولا۔ سر، ایک پریشانی کی بات ہو گئی ہے۔ آج صبح ہی اذان حیدر اور مسز اذان حیدر اپنے گھر سے غائب ہو چکے ہیں۔ نہیں معلوم انہیں زمین کھا گئی یا پھر آسمان نکل گیا، ان کا کوئی نام و نشان ہمیں معلوم نہیں ہو رہا۔ کہیں لوگوں کو اغوا تو نہیں؟ سامنے سے بکھلاتے ہوئے اس کے ایک آدمی کی آواز سنتے اذان جتوئی کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے۔ اس نے جتنی سر توڑ کوشش کی تھی کہ اپنی بہن کو محفوظ کر لے، مگر اب بہن کے ساتھ ساتھ بھائی جیسا دوست بھی سرے سے غائب تھا۔ آنکھوں میں بے ساختہ پریشانی درائی تھی۔ اذان، کچھ ہوا ہے؟ نرمی سے پوچھتے ہوئے احمد جتوئی نے سر باہر نکال کر پوچھا تھا، جب وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اپنے سر کو نفی میں ہلا گیا۔ نہیں بابا، سب ٹھیک ہے، آپ جائیں، یہ سماعت بہت زیادہ اہم ہے، آپ وہی فیصلہ کیجیے گا جو حق پر ہو، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، نرمی سے مسکرا کر کہتے ہوئے وہ انہیں جانے کا کہہ رہا تھا، جبکہ احمد جتوئی گہرا سانس بھر کر اپنی گاڑی کو لیے باہر کی جانب بڑھے۔ میری بات غور سے سنو، کچھ بھی کرو مگر اذان حیدر اور مرجان، اذان حیدر کا پتہ مجھے ڈھونڈ کر دو۔ اگر انہیں یہ خراش بھی آئی تو اس شہر کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ابھی لوگوں نے اذان جتوئی کا بھیانک روپ نہیں دیکھا، وہ دونوں میرے کس قدر نزدیک ہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے ابھی کسی کو، تو بہتر ہے کہ میری حد نہ آزمائی جائے۔ چبا چبا کر لفظ ادا کرتا ہوا وہ تیز تیز قدموں سے اپنی گاڑی کے جانے بڑھ گیا۔ وہ یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا، اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ سر، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، مگر کمشنر احسان صاحب کا کچھ پتہ ہی نہیں لگ رہا، اور ہم انہیں ٹریس بھی نہیں کر پا رہے۔ ان کا موبائل فون بھی گھر سے برآمد ہوا ہے، اب آپ بتائیں کہ ہم مزید انہیں کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ پریشان کے لہجے میں کہتے اس کے آدمی نے موبائل کال کاٹ دی، جبکہ وہ ایک ہاتھ کا مکہ ڈیش بورڈ پر مارتے ہوئے گہرا سانس بھر گیا تھا۔ میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا، تم دونوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا، خود سے ایک عزم کرتے ہوئے وہ گہرا سانس لے کر گویا ہوا۔ یہ عدالت انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے طارق گندل کو مجرم قرار دیتی ہے۔ ایک نوعمر بچی کے ساتھ زیادتی کرنے کی جرم میں عدالت اسے سزائے موت کا حکم سناتی ہے۔ فیصلہ کڑا تھا، جس پر عدالت میں موجود ہر ایک انسان کو سانپ سونگھ گیا تھا، جبکہ احمد جتوئی کے فیصلے پر مہر لگتے ہی عدالت کا سکتہ ٹوٹا اور لوگوں نے شکر کا گہرا سانس بھرا۔ وہیں تاریخ کے حلقہ احباب نے احمد جتوئی کے
نظروں سے گھورا تھا۔ چیختے چلاتے ہوئے طارق کو پولیس والے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے کر باہر جا رہے تھے جب احمد جتوئی عدالت کو پرخاص کرتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ بھائی، ابھی وہ پریشانی میں عدالت کے باہر ٹہل رہا تھا جب ایک کے بعد ایک فون کال ملاتے ہوئے وہ یحسان حیدر سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کر رہا تھا جب ایک جانب سے آواز ابھری اور مرجان بھاگ کر اس کے پاس آتے اس کے گلے سے لگی۔ تم ٹھیک ہو؟ سب ٹھیک ہے؟ تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ جانتی ہو مجھے کتنی زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ بے چین نظروں سے مرجان کے چہرے کا طواف کرتے ہوئے وہ ایک نظر سامنے پینٹ کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ ڈال کر مسکراتے ہوئے یحسان حیدر کو بھی دیکھ چکا تھا۔ ارے اذان جتوئی صاحب، ذرا ہاتھ نرم رکھیں، وہ کیا ہے نا، ہماری بیوی ذرا نازک مزاج کی ہے۔ صاف چڑھانے والے انداز میں بولتے ہوئے مرجان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے گویا ہوا جبکہ اذان نے اسے گھورا۔ کمشنر صاحب کہاں غائب ہو گئے تھے؟ جانتے بھی ہیں مجھے کتنی پریشانی ہوئی، کم از کم ایک فون کال کر کے بتا ہی دیتے تو مجھے اتنی خواری نہیں برداشت کرنی پڑتی۔ یحسان حیدر کو دیکھ کر وہ تو پھٹی پڑا تھا، صبح سے وہ کن کن خدشات کا شکار تھا یہ تو بس وہی جانتا تھا جب ہلکی سی مسکراہٹ یحسان حیدر کے لبوں کا احاطہ کر گئی۔ جانتا ہوں تمہاری تمام پریشانیوں کو، مگر وقت نہیں تھا، اس سے پہلے کہ وہ لوگ میری رہائش گاہ پر حملہ کر دیتے مجھے مرجان کو لے کر وہاں سے نکلنا پڑا۔ دھیمی آواز میں کہتے ہوئے وہ صرف اذان سے مخاطب تھا، آواز اتنی تھی کہ صرف اذان کے کانوں تک ہی پہنچ سکتی تھی، جبکہ مرجان نے ان دونوں کو ناسمجھ انداز میں دیکھا۔ اور ان لوگوں کا کیا کیا ہے؟ کمشنر یحسان حیدر اپنی ایک آئی برو اچکا کر پوچھتے ہوئے اذان سے مخاطب تھا جو گہری مسکراہٹ کے ساتھ بس ایک نظر اذان کو دیکھ گیا۔ کمشنر یحسان حیدر سے پنگا لینا ان کی 7 نسلوں پر بھی بھاری پڑے گا، وہ لگتا ہے بہت ہلکے میں لے لیا ہے مجھے۔ میری بیوی پر نگاہ رکھنے کی کوشش کریں گے تو تمہیں کیا لگتا ہے یحسان حیدر ان کی آنکھیں صحیح سلامت چھوڑ دے گا؟ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو غلط لگتا ہے۔ لب دبا کر بولتے ہوئے وہ ایک نظر پلٹ کر مرجان کو دیکھ چکا تھا جو اب اپنے موبائل فون میں مصروف ان دونوں کو بھی نظر انداز کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ یہ دونوں کون سا اس پر توجہ دیتے تھے جو ان دونوں کو توجہ ملنی چاہیے تھی؟ ابھی وہ تینوں اپنی جگہ پر جمے ہوئے تھے کہ اندر سے احمد جتوئی چلتے ہوئے باہر آئے۔ ان تینوں کو وہاں موجود دیکھ کر ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ بابا، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، میں آپ کے فیصلے سے بہت بہت زیادہ خوش ہوں۔ وہ تھا ہی اس لائق کہ اسے یہی سزا ملنی چاہیے تھی۔ بابا، یو آر دا بیسٹ۔ خوشی سے چہکتے ہوئے بولتی وہ احمد جتوئی کے گرد اپنے بازو باندھ گئی تھی جس پر محبت سے اس کے سر کو چومتے ہوئے انہوں نے تشکر بھری نظروں سے یحسان حیدر کی جانب دیکھا جس کی وجہ سے یہ فیصلہ آج ممکن ہو پایا تھا۔ مگر یحسان حیدر کی نگاہیں صرف مرجان یحسان حیدر پر ہی ٹکی ہوئی تھی، اسے تو اس کی محنت کا صلہ پہلے ہی مل چکا تھا۔